فرقان صاحب کس طرح دیکھتے ہیں پی ٹی آئی دعوے کرتی ہے ان کی، اگر ہم حماد اظہر صاحب کی بات کریں، ہم شوکت ترین صاحب کی بات کریں، مطلب سارے دعوے ایسے ہیں. لیلا پروین صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ لیلا. میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عوام کو ریلیف دیں گے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم نے بڑے دعوے کیے لیکن وہ دعوے سچ ثابت نہیں ہوئے، یو ٹرن لینا پڑا وزیر اعظم کو. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سیکھ بھی لیا ہے، ہم سمجھ گئے ہیں، بہترین معاشی ٹیم ہمارے پاس آ گئی ہے، 49 سال کا تجربہ ہے شوکت ترین صاحب کے پاس. آپ کو لگتا ہے یہ بجٹ جو ہے وہ عوام دوست بجٹ ہوگا؟ جی لیلا آپ سن سکتی ہیں مجھے؟ اب آواز آ رہی ہے؟ جی میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ وزیر اعظم بار بار یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ بجٹ عوام دوست بجٹ ہوگا اور ہم ریلیف دیں گے. اس سے پہلے وزیر اعظم کی تمام دعوے جو ہیں وہ اس کے برخلاف ہوئے اور ہم نے دیکھا کہ ان کو یو ٹرن لینا پڑا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ شوکت ترین چونکہ بہت ہی زبردست تجربہ ان کا، 49 سال کا، ان کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بجٹ بہت اچھا پیش کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں جتنی بھی باتیں خان صاحب نے کی تھیں اور میں آپ کو بالکل کلیئر کر دوں اس حوالے سے، اگر وہ جاب کے حوالے سے یا اکانومی کے حوالے سے ہیں یا وہ گھروں کے حوالے سے ہیں، گھروں کی تعمیرات ہو رہی ہیں، آپ لوگوں کے چینلز پہ ہی وہ تمام چیزیں دکھائی جا رہی ہیں جو بن رہے ہیں گھر ایک ساتھ. ایک دم تو کچھ بھی نہیں ہوتا، ماشاء اللہ سے اب اسٹارٹ ہو چکے ہیں اور ہینڈ اوور بھی ہو چکے ہیں گھر. اچھا کہاں گئے ہوئے ہیں ذرا کوئی 2-4 گنوا دیں ہمیں بھی پتہ چل جائے. کوئی ناسا واسا پہ بن گئے ہوں گے گھر کوئی؟ دیکھیں جی گوادر میں ہینڈ اوور ہوئے ہیں، پنڈی میں بھی ہوئے ہیں، کراچی میں بھی ابھی. پنڈی میں تو ہمیں رنگ روڈ کا تو سنا ہے، باقی ہمیں تو نہیں پتا. اگر آپ وہ بھی نام لے لیں گی تو ہمیں آسانی ہو جائے گی. میں آپ کو واٹس ایپ کر دوں تمام ڈیٹیل کے ساتھ. اگر یہ ثابت ہو گیا تو پھر آپ نیکسٹ پروگرام میں اس چیز کو ایکسیپٹ ضرور کیجیے. نہیں آپ ابھی واٹس ایپ کریں، بالکل آنا ہے نمبر، آپ واٹس ایپ کریں، میں ابھی ناظرین کو بھی دکھا دوں گا. اور خوشی ہوگی ہمیں کہ کم از کم کچھ ڈیلیور ہونا شروع ہو گیا ہے. جی میں آپ کو بالکل واٹس ایپ کر دیتی. ابھی میری کال آپ کے ساتھ چل رہی ہے، میں نے اپنا نیٹ بند کیا ہے اس وجہ سے کہ میسیجز آتے ہیں پھر بات نہیں ہو پاتی. چلیں آپ بھی یو ٹرن لے لیں، ضرور آپ کو سینڈ کروں گی. بنی اعلیٰ کے اطراف میں دے دیے ہوں گے کچھ کوارٹرز جو تھے ان کے پاس. سوری اچھا ٹھیک ہے، اچھا کنٹینیو کریں. آپ کو لگتا ہے بجٹ جو ہے وہ عوام دوست بجٹ ہوگا؟ جی انشاءاللہ یہ جو بجٹ ہے یہ بہت زیادہ اس پہ پلان یعنی ٹیمز وغیرہ پہلے بٹھائی گئی تھی اور مہنگائی کم کرنے کے لیے ایک خان صاحب نے باقاعدہ اسپیشل ایک ٹیم اناؤنس کی تھی جس نے اس پہ ورکنگ کی ہے. اور انشاءاللہ العزیز آپ لوگ دیکھیں گے جو یہ بجٹ ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ کرے ایسا ہی ہو. لالا آپ لائن پہ رہیے گا. ہمارے ساتھ پینلسٹ موجود ہیں، فرقان حسن صاحب ہیں، ممتاز صنعت کار ہیں، تجزیہ کار ہیں، ان کے ساتھ محمد شہزاد شیخ ہیں اور ارسلان خان ہیں تجزیہ کار. ان کا پوائنٹ آف ویو بھی شامل کرتے ہیں اور پھر آپ کا پوائنٹ آف ویو بھی لیں گے کہ واقعی کیا عوام جو ہیں اور تجزیہ کار جو ہیں وہ حکومت کی پالیسی سے خوش ہیں یا نہیں. فرقان صاحب آپ نے گفتگو سنی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ڈیلیور کرنا شروع ہو چکے ہیں، اب تو دیکھیں گے اگلے 2 سالوں میں تبدیلی آ جائے گی. دیکھیں میں دوبارہ وہ پھر بات ریپیٹ ہو جائے گی کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ کیا ڈیلیور کریں گے. ڈیلیور کرنے کے لیے جو پیسے چاہیے ہوتے ہیں جی وہ پیسوں کی کلیکشن کا 60% IMF لے جاتا ہے. صحیح. تو اس کا مطلب ہے بجٹ تو IMF دوست ہوا نا. بھائی آپ نے 4000 ارب روپے کلیکٹ کر کے 60% تو IMF کو دینا ہے نا. تو عوام دوست بجٹ کا تو مطلب نعرہ ہی بیکار ہے. آپ کہیں جی IMF دوست بجٹ ہے کیونکہ 60% تو IMF لے جائے گا. اب جو بچ گیا اس کے اندر ہمارے پاس بچا کیا کہ ہم 25 کروڑ لوگوں کو کچھ سرو کر سکے، چاہے وہ گھر بنانے ہو، چاہے وہ کوئی مہنگائی کو کم کرنا ہو، چاہے وہ PIA کے لیے طیارے خریدنے ہو، چاہے وہ روڈ. اور آپ دیکھیں نا کرونا سے زیادہ پاکستان کے اعداد و شمار حادثات میں کہاں سے ڈیلیور کریں گی. تو مسئلہ اصل میں عمران خان صاحب یا اس سے پہلے کی حکومتیں نہیں ہے، مسئلہ یہ نظام ہے. ود ان دس سسٹم آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے. اور کون سا سسٹم ہونا چاہیے فرقان صاحب؟ آپ بار بار سسٹم کی بات کر رہے ہیں، کیا سسٹم میں کوئی تبدیلی کی ضرورت ہے، کوئی صدارتی آرڈیننس لانے کی ضرورت ہے؟ کون سا ایسا سسٹم ہے جو سسٹم عوام تک ڈیلیور کرنے میں کامیاب؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کون سا وہ نظام تھا جس نے ہمیشہ ڈیلیور کیا ہے. تو ہمیں نظر آتا ہے کہ مدینے کی فلاحی ریاست، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حقیقی مدینے کی ریاست کی بنیاد رکھی تھی، اس حقیقی مدینے کی ریاست میں جمہوریت نہیں ہو سکتی تھی. اس ریاست میں عوام قانون سازی نہیں کر سکتی تھی. آپ بنیادی فرق سمجھیں. آج کی ریاست میں عوام قانون سازی کرتی ہے، یعنی پارلیمنٹ میں لا میکنگ ہوتی ہے.
اور ہمارے نبی کی ریاست میں اللہ اور اس کا رسول لا میکنگ کرتا ہے. یہ ایک بنیادی فرق ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ مدینے کی ریاست میں قرضے لیے جائیں, یہ نہیں ہو سکتا کہ مدینے کی ریاست میں لوگوں کو قرضے پہ گھر دیے جائیں. دیکھیں اس کا مطلب ہے آپ لوگوں کو سود کی طرف موٹیویٹ کر رہے ہو. حقیقی مدینے کی ریاست تو بدی سے روکتی تھی اور خیر کی طرف دھکا دیتی تھی. یہ مدینے کی ریاست کہتی ہے سود پہ قرضہ لو, گھر بنا لو. یہ مدینے کی ریاست انڈسٹری والوں کو کہتی ہے ٹرف کے تحت 3% فائنینسنگ لے لو. تو اگر مدینے کی ریاست اس بنیاد پہ نعوذ باللہ آپ بنانے کی کوشش کریں گے تو وہ مدینے کی ریاست نہیں ہوگی, وہ ابو جہل کی ریاست. ابو جہل کی ریاست. شہزاد صاحب آپ کو اب سمجھ آ رہا ہے کہ ہمارا معاشی جو سسٹم ہے وہ سسٹم ہی صحیح نہیں ہے, اس سے باہر نکلنا ہوگا جس طرف اشارہ کر رہے تھے فرقان صاحب. دیکھیں یہ جو بات انہوں نے کی کہ لا میکنگ, یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب لا میکنگ چند کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی یا انسانوں کے ہاتھ میں ہوگی تو وہ اپنا مفاد پہلے دیکھیں گے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں چاہے پاکستان ہو, چاہے بھارت ہو, چاہے امریکہ ہو, ہر جگہ عوام یہی دیکھتے ہیں کہ جو ان کے سیاستدان ہیں, جو رولنگ ایلیٹ ہے, اور اسی طرح سے معاشرے کے جو طاقتور لوگ ہیں جن کی اپروچ ہے اس رولنگ ایلیٹ تک, ان کو ٹیکس ریلیف دیے جاتے ہیں اور عوام کے اوپر ٹیکس کا بوجھ ڈالا جاتا ہے. تو اس لیے ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیپٹلسٹ ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر جہاں پر چند لوگوں نے یہ طے کرنا ہے کہ کس پہ ٹیکس لگنا ہے, کس پہ ٹیکس نہیں لگنا, کون سا ایسٹ ہے جس کو پرائیویٹائز کرنا ہے اور کس کو پرائیویٹائز نہیں کرنا, تو ہمیشہ جو رولنگ طبقہ ہوگا وہ اس قانون سازی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اپنے مفاد کے تحت چیزوں کو گھماتا رہے گا. ٹھیک ہو گیا. ارسلان آپ کو بھی لگتا ہے کہ واقعی میں صحیح معنوں میں سسٹم کو بدلنا ہوگا, ورنہ عمران خان صاحب کیا کوئی بھی آ جائے تو وہ پھنس کے ہی رہے گا اس سسٹم میں؟ آتی تھی پہلے حال دل پہ ہنسی, اب کسی بات پر نہیں آتی. کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرف تم کو مگر نہیں آتی. ارے واہ, آج تو غالب بنے ہوئے. کعبہ کی جگہ وقت کا حکمران لگا دیں میرا سر. وہ تو سر جا رہے ہیں آج تو کعبہ ہمارے. میرا ایسے یہ کہنے کا مطلب ہے کہ خان صاحب کو آج رات کو خواب میں آیا تھا کہ میں صبح وزیر اعظم ہو جاؤں گا. صحیح. پچھلی اگر گورنمنٹ میں آپ آ جاتے, جو کہ آپ نے اس وقت تالی سسٹم لگایا ہوا ہے کہ اب 6 مطلب جو میوزیکل چیئر چل رہا ہے نا اس وقت, تو وزیر خزانہ کی سیٹ پر ہو, چاہے وہ ابھی دوست شکر کریں آپ کے گورنر اور وزیر اعلیٰ اس طرح نہیں بدل رہے. اچھا. کیونکہ وہ تو ابھی بجٹ پر بات آئی ہوئی ہے. اگر لا اینڈ آرڈر پہ بات کرنا شروع کرتے ہیں تو قانون بھی اسی طریقے سے بدلتا رہے گا آپ کا. ٹھیک ہے. تو خان صاحب کو چاہیے کچھ بات کریں آ کر, کچھ بیٹھ کر فیڈرل سے جو ہے وہ کمیونیکیشن گیپ جو ہے اس کو کم کریں. عام بندے کا سوچیں یار, مر رہا ہے بندہ, عوام پس رہی ہے, غریب پاگل ہو چکا اس وقت, اس کے گھر میں راشن نہیں ہے. یہ بجٹ نہیں چاہیے بھائی, نہیں چاہیے بجٹ. باہر میں کیا چاول کے بیگ آئے ہیں. یہ بجٹ جو ہے نا, بجٹ لوگ بجٹ عام بجٹ دیکھنے کے لیے نہیں بیٹھی ہوئی ہے. اول تو آپ نے اس کے جیب میں اتنے پیسے نہیں چھوڑیں کہ وہ اپنے ٹی وی کا ریموٹ صحیح کر لے, اس وقت چینل چینج کر لے. بڑی کام کی بات. لیلا پروین صاحبہ آپ نے گفتگو سنی, عوام سنی تو رہے ہیں لوگ, گفتگو اور کر کے آ رہے ہیں لوگ, پہلے پریشان ہیں اور ہمارے پینلسٹ بھی پریشان ہیں کہ یہ بجٹ تو جیبیں خالی ہو گئیں اور عوام پریشان ہیں. آپ سعودیہ سے چند بیگ لے کے دے کے خوش ہو رہے ہیں. دیکھیں جی, عوام, مجھے نہیں لگتا کہ عوام پریشان ہے. عوام سوچتے کہ جو جس طرح ریاست مدینہ کے حوالے سے بات کی گئی, تو آپ کو پتہ ہے ریاست مدینہ کے حوالے سے سب سے جو پہلی اور ضروری بات ہے وہ حکمران کا خود نیک ہونا اور ایماندار ہونا ہے. الحمدللہ اس میں کوئی شک کسی کو بھی نہیں, ایون کے دشمنوں کو بھی نہیں ہے. تو انشاءاللہ بہت ساری پرابلم تھی, پریشانیاں تھیں, وہ تمام سارٹ آؤٹ ہوئی ہیں. کافی حد تک ان کو سمجھ بھی لیا ہے اور ایڈریس بھی کر لیا گیا ہے. تو یہ جو بجٹ ہے اس پہ فوکس ہمارا بہت زیادہ تھا, اور ہماری جتنی بھی ٹیم تھی پی ٹی آئی کی, جو ہماری لیڈرشپ ہے, ان کا یہی تھا کہ یہ بجٹ کم از کم ہم اس طرح لے کے آئیں کہ جو عوام کی چھوٹی موٹی جو شکایات ہیں وہ پیکیجنگ دوسری قسم کی ہو.